نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 166. اذ جب تبرأ بیزاری کا اظہار کریں گے، اس کا روٹ ہے با را حمزہ. بیزاری کا اظہار کرنا، کسی عیب سے نجات حاصل کرنا. برات کا لفظ بھی اسی سے ہے. کہتے ہیں نا اس نے اظہار برات کیا، یعنی اس سے بیزاری کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے باری، باری تعالیٰ، وہ بھی اسی روٹ سے ہے، مطلب اس کا ہے عیب سے پاک پیدا کرنے والا. استبرأ جب بیزار ہوں گے یا بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، نتبعوا جو پیشوا تھے یا جن کی پیروی کی گئی تھی. ٹھیک ہے، شروع میں پیش کیا بتا رہی ہے؟ یہ پیسیو وائس ہے، مجہول ہے. جن کی پیروی کی گئی تھی یعنی جو پیشوا تھے. من الذین ان لوگوں سے، نتبعوا جو پیروی کرنے والے تھے یا جنہوں نے پیروی کی. اتبعوا پیروی کی، اور نتبعوا تبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی. ورأوا العذاب اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو. وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے. قاف طا عین قطع، قطع تعلقی بھی لفظ ہوتا ہے، تعلق قطع ہونا، منقطع ہونا، کٹ جانا. وتقطعت اور کٹ جائیں گے. بہم الاسباب ان کے ساتھ سب تعلقات، اور منقطع ہو جائیں گے بہم ان کے ساتھ سب تعلقات. اسباب جو ہے یہ سبب کی جمع ہے نا. سبب رسی کو بھی کہتے ہیں. رسی اور سبب حصول مقصد کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اسے سبب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رسی بھی کہیں پہنچنے کے لیے، کسی کو پکڑ کے کھینچنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو ریلیشن بن ہی جاتا ہے. تو اسباب اور یا سبب کس کو کہتے ہیں کہ حصول مقصد کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ سبب کہلاتا ہے. یعنی وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ کٹ جائیں گے تمام اسباب، تمام ذریعے، تمام تعلقات. استبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہوں گے یا بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی. من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی. یعنی دنیا میں کچھ لوگ کچھ لوگوں کے پیشوا بن جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ ان کو ایسے ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس صرف ہمارا پلو پکڑے رکھو، ہماری بات مانو، ہمارے پیچھے چلو، بس ہم جنت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن وہاں معاملہ الٹ ہو جائے گا. وہاں کیا ہوگا؟ استبرأ الذین اتبعوا وہ جو پیشوا ہوں گے جن کی دنیا میں پیروی کی جا رہی تھی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے ہیں. اور دونوں قسم کے لوگ ورأوا العذاب عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بہم الاسباب اور منقطع ہو جائیں گے ان کے تعلقات. جو دنیا میں اتنے گہرے تعلقات بنائے ہوئے تھے، جن کی بنیاد پہ بڑے بڑے وہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، وہ سارے منقطع ہو جائیں گے، وہ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. وقال اور کہیں گے
الذین وہ لوگ نتبعوا جنہوں نے پیروی کی ہوگی. ایک تو پیشوا تھے، ایک پیروی کرنے والے تھے. جو پیروی کرنے والے ہیں وہ کہیں گے لو انا کاش کے بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا. لو پہلے ہم نے پڑھا تھا ایک دفعہ شرطیہ. لو ایک ہوتا ہے شرطیہ جس کا مطلب ہوتا ہے اگر. ایک ہوتا ہے تمنی جس کا مطلب ہوتا ہے کاش. اب یہ جو لو ہے یہ تمنی ہے. لو انا کاش کے بے شک لنا ہمارے لیے ہوتا کرتن لوٹنا. کرا یا کرو کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، دوبارہ کرنا. تکرار کا لفظ بھی اسی سے ہے. تکرار میں بھی بار بار کوئی کام کیا جاتا ہے نا. وہ کہیں گے کاش کہ بے شک ہوتا ہمارے لیے کرتن ایک بار لوٹنا، دنیا کی طرف لوٹنا، یعنی ایک بار ہم واپس چلے جائیں. فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کریں. پس نہ ہم، تبرأ وہی روٹ ہے استبرأ الذین اتبعوا والا، استبرأ والا. ہم بھی بیزاری کا اظہار کریں منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا. منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ تعالی. یری وہ دکھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ وہی روٹ ہے را، رویت، ورأوا العذاب، یہ سب ایک ہی روٹ سے آ رہی ہیں. دیکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکل سکیں گے. خارج کون سا وزن ہے؟ فاعل. فاعل کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا، کوئی کام کرنے والا. خارج نکلنے والا، خارجین نکلنے والے. وما ہم بخارجین اور نہیں وہ نکل سکیں گے من النار آگ سے. وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی لو ان لنا کرتن کاش کے بے شک ہمارے لیے ہوتا دوبارہ جانا، پلٹنا، دنیا کی طرف پلٹنا. فنتبرأ منہم تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے، کما تبرؤ منا جیسا کہ بیزاری کا اظہار کیا انہوں نے ہم سے. کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم حسرتیں بنا کر ان کے لیے. وما ہم بخارجین من النار اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے. اس وقت کیا چاہیں گے وہ؟ کاش کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں واپس، تو جس طرح دنیا میں یہاں آ کے انہوں نے ہم سے منہ موڑ لیا، ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، ہمارے کسی کام نہ آئے، اگر ہم ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں دوبارہ تو پھر ہم بھی ان سے ایسے ہی اظہار بیزاری کریں جیسا کہ یہ ہمیں ہمارے ساتھ یہاں پہ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح پھر اللہ ان کے اعمال، حسرتیں اور پشیمانی اور ندامت بنا کر ان کے لیے ان کو دکھائے گا. اور وہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں وما ہم بخارجین من النار اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں، ندامت میں رہیں گے، پشیمانی میں رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، حسرت ہوگی انہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. یا ایھا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ. اکل حلال ہوتا ہے نا، حلال کھانا، تو اس سے فعل امر ہے. اکلا یاکلو سے کلو تم کھاؤ. کھانا جو ہوتا ہے نا
یہ ایک تو کھانا فرض ہوتا ہے بندے پہ کھانا. کون سا کھانا فرض ہوتا ہے؟ کہ جب نہ کھائے بغیر انسان کو بیماری کا خدشہ ہو، انسان کو اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہو، تو اس وقت کھانا اس کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہی کھانا مستحب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے. اگر انسان کھاتا ہے تو اس میں کسی نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے اور آپ جا کے صرف اس نیت سے آپ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ دعوت قبول کی جائے، تو وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں. بعض اوقات کھانا مباح ہوتا ہے، جائز. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے. ہم جو مرضی کھائیں، جہاں سے مرضی کھائیں، حرام نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کھانا حرام ہوتا ہے، وہ جو آگے آئے گا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو کلو، کھاؤ، مما، اس سے جو، من ما، یہ اکٹھا لکھا تو بن گیا مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالن طیبن، حلال پاکیزہ، یعنی حلال ہو اور پاکیزہ ہو. حلال جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حرام نہ ہو، یعنی جو حرام ہوگا، جیسے حرام جانور کا گوشت ہو یا ذبح نہ کیا گیا ہو، تو وہ تو ویسے ہی حرام ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو. ٹھیک ہے. اور کمائی حلال ہو. اگر حرام ذریعے سے وہ کمایا ہے، ویسے وہ حلال ہے. مطلب آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں، آپ گوشت کھا رہے ہیں جو حلال ہے، لیکن وہ آپ نے حرام کمائی سے کمایا ہے تو وہ حلال نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے طیب. طیب ہوتا ہے عمدہ اور لذیذ، صاف ستھرا، صحت بخش. ایسی چیز نہ ہو جو حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہ ہو، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، عمدہ نہیں ہے اور کھانے کے قابل نہیں ہے، تو ایسی چیز بھی نہیں کھانی چاہیے. تو کھاؤ حلالن طیبن، حلال اور پاکیزہ. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، نہ تم اتباع کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، اور نہ تم پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کی. ٹھیک ہے. اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی. خطوات کیا ہوتا ہے؟ خطوات خطوات ان کی جمع ہے. خطا یخطو کا مطلب ہوتا ہے چلنے کے لیے قدم اٹھانا، ارادے کو عملی جامہ پہنانا. دو قدموں کی جو فاصلہ ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے خطوات. اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. تو شیطان کیا ہے؟ شین طا نون سے دور ہونا، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. انہو، بے شک وہ، اب ہو کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شیطان کے لیے. انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا. ابانا یبین سے مبین، کھلا، ظاہر، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ، یعنی حلال اور پاکیزہ بنا کے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے، انسان کو مائل کرتا ہے کہ وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جائے.
اور بعض جانور بھی جو اس وقت حلال جانوروں کو حرام کر لیتے تھے اہل مکہ، تو ان کو بھی شیطان ہی ان کو اس طرف رغبت دلاتا تھا کہ یہ چیز اس کے لیے حلال ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے، اس کو مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. تو یہ شیطانی باتیں ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما، بے شک. ایک تو ہوتا ہے انا، ایک ہے انما. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ انا میں بھی تاکید ہے، لیکن انما میں انا سے زیادہ تاکید. جیسے انما کو کلمہ حصر کہا جاتا ہے. کلمہ حصر، حصر کس سے ہے؟ حصار، محصور ہونا، گھیرے میں لے لینا. ٹھیک ہے، یعنی انما کے بعد جو بات کی جائے گی وہی اصل بات ہے. دراصل بات ہی یہی ہے، اس کے سوا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب. اس لیے ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں نا، انا ما کا ترجمہ بے شک بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ لکھا ہوا ملتا ہے انما سوائے اس کے نہیں، یعنی کوئی اور بات ہے ہی نہیں، اصل بات ہی یہ ہے. اور وہ اصل بات کیا ہے؟ جو اس کے بعد آنے والی. ٹھیک ہے، یعنی انما نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو انما یاد رکھیے کہ کلمہ حصر ہے. جیسے قلیلا ما، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ بھی کلمہ حصر تھا. حیث ما، اسی طرح انما سوائے اس کے نہیں. یا مرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، یا وہ امر حکم کو کہتے ہیں، تم تمہیں، کون؟ شیطان. یا مرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء، برائی کا. شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. سو جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کے لیے آتا ہے. سو کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو انسان کو غم میں مبتلا کرے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو یا دل سے ہو، یعنی دل کو تکلیف ہو، انسان غم میں ہو، یا جسم کی وجہ سے اس کو کوئی غم ہو یا حزن ہو، تو وہ سب اس میں سو میں آتی ہیں یہ چیز. اس لیے غم سے پناہ بھی مانگی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے اور حزن سے، غم سے پناہ مانگی گئی. تو سو میں ہر وہ چیز آتی ہے جو انسان کو غم میں مبتلا کر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں کے بھی لگتا ہے. شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، سو کا. والفحشائی، اور بے حیائی کا. فحش کیا ہوتا ہے؟ فحش کا لفظ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، سو کا صغیرہ کے لیے، فحشا کا کبیرہ کے لیے. اور کبیرہ گناہ بھی کون سے؟ ایسے تمام برے کام جو انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں، جن کو انسان پسند نہیں کرتا. اس کی طبیعت اس کو جو ایک ہر انسان کی جو ایک فطری نیچر ہے نا، وہ کبھی بھی گناہ پہ خوش نہیں ہو سکتی. تو انسان کی نیچر جس کو پسند نہیں کرتی، ایسے تمام برے کام جن کا کرنا، سننا، دیکھنا انسانی نیچر پہ بوجھ فیل ہوتا ہے انسان کو، اس فحشاء میں وہ سب آتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا. وَأَنْ، اور یہ کہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو کہ نہیں، تعلمون، تم جانتے. جو باتیں تم نہیں جانتے اللہ کے بارے میں، تم ایسی باتیں کرو. یہ بھی شیطان تمہیں حکم دیتا ہے.
इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। सिवाय इसके नहीं वो हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाई का, और ये कि तुम ऐसी बात कहो अलल्लाहि अल्लाह के बारे में, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, तुम ऐसी बातें अल्लाह के बारे में करो। यानी खुद से ही कुछ चीज़ों को हराम करार दे लेना, ये भी अल्लाह के ऊपर एक बात बनाना है ना, जो अल्लाह, तुम्हें पता ही नहीं कि अल्लाह ने वो बात कही है या नहीं कही, या खुद से घड़ के कोई बात अल्लाह पे की तरफ से कह देना कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, और या झूठ अल्लाह पे, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहना कि वो अल्लाह का बेटा है। तो अल्लाह ताला ने तो नहीं ये कहा यही बात, तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जो तुम जानते नहीं। इस आयत से हमें क्या पता चला कि एक तो हमें शैतान की बात नहीं माननी चाहिए, और दूसरे बगैर रेफरेंस के कोई बात नहीं करनी चाहिए। शैतान हमें बुराई का हुक्म देता है, बेहयाई का हुक्म देता है, और हमें ये भी इस तरफ भी लगाता है कि हम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करें जो जो नहीं है, जो हकीकत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। फैज़ा, और जब, कीला कहा जाए, लहुम उनसे, इत्तबिऊ तुम पैरवी करो, माँ उसकी जो, अंज़लल्लाहु नाजिल की है अल्लाह ने, कालू तो वो कहते हैं, बल बल्कि, नत्तबिऊ हम पैरवी करेंगे, माँ उसकी जो, अल्फैदा पाया हमने, अल्फा यल्फी किसी को पाबंद पाना, अल्फैना पाया हमने, अलैहि ऊपर उसके या उस पर, आबाना अपने अबाउ अजदाद को। सिर्फ इसका मतलब बाप नहीं है, बाप दादा, अबाउ अजदाद, अलैहि इस पर, अलैहि इस पर, आबाना अपने अबाउ अजदाद को, आबा हालांकि क्या, लऊ अगरचे, काना हों, आबाउहुम उनके अबाउ अजदाद, ला याकिलूना ना अकल रखते, ना समझते। अकल क्या होती है? खैर और शर के दरमियान जो फर्क करना है वो अकल होती है। अकल की मैंने दो किस्में भी आपको बताई थी, अकल, अकल इदराक और अकल रुश्द। यहाँ रुश्द मुराद है। ला याकिलूना ना अकल रखते या ना समझते, शैयन कुछ भी, वला और ना, यहतदून वो हदायत पाते हैं, ना वो सीधे रास्ते पर हों, ना वो अकल से काम लेते हैं। वाइदा की ललम मुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु, और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया है अल्लाह ने, यानी शैतान के कदमों की पैरवी करने की बजाय उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का नबी जिस तरफ तुम्हें बुलाता है उसकी तरफ आओ, उसकी पैरवी करो। तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं? कालू वो कहते हैं, बल नत्तबिऊ बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, मा अल्फैना अलैहि आबाअना उसकी जो पाया हमने ऊपर उसके अपने अबाउ अजदाद, हम तो अपने अबाउ अजदाद की पैरवी करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी रुकावट रही है हमेशा से कि इंसान अपने बाप दादा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता, अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ना चाहता। हक के रास्ते में, हदायत के रास्ते में, यानी हदायत की तरफ आने के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है। इसी को शायद ने कहा है ना, आईन नौ से डरना, कर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की जिंदगी। तो हमेशा इंसान यही समझता है कि जो उसके आबाओ अजदाद से जो एक तरीका चला आ रहा है
وہی درست ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، حالانکہ کیا اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد نہ سمجھتے کچھ بھی اور نہ ہی سیدھے راستے پر ہوں، کیا پھر بھی وہ ایسا ہی کریں گے؟ اگر ان کے آباء و اجداد غلط راستے پہ ہوں، اگر وہ کچھ بات نہ سمجھتے ہوں، تو کیا پھر بھی وہ یہی کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان کی، ایسے لوگوں کی مثال جو بات سن کر نہیں دیتے، ان کی مثال کیا ہے؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل، مانند مثال، یا اس کی حالت کی طرح سے ہے، یا مانند مثال، یا اس کی مثال ایسے ہے جیسے الذی، جو ینعق پکارے، ایسے لوگوں کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو پکارے، ینعق بما، اس کو جو، ینعق ہوتا ہے اونچی آواز سے پکارنا، چیخ کر پکارنا۔ جیسے چرواہا جو ہوتا ہے نا، وہ جب اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو پکارتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، اونچی آواز، چیخ کے، چلا کے، بکریوں کو پکارنے کے لیے اور آواز ہوتی ہے، اور بھینسوں کو پکارنے کے لیے اور آواز ہوتی ہے، اونٹوں کے لیے اور آواز ہوتی ہے۔ تو اس آواز کو جو چیخ کے پکاری جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے ینعق۔ تو ان لوگوں کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو پکارے، بما، اس کو جو، لا یسمع، نہ سنتا ہو، الا، مگر، دعاءن، پکارنے کو، و نداءن، اور چلانے کو، اس کو صرف چلانے کی اور پکارنے کی آواز ہی سنائی دیتی ہے۔ سمن، بہرے ہیں، سمن، بہرے ہیں، یہ جمع ہے اسم کی، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سمن بکمن امیون، تو سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، یہ ابکم کی جمع ہے، امیون اندھے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تینوں لفظ ہم نے پڑھ لی ہیں، آما کی جمع امیون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یعقلون، نہیں سمجھتے، عقل سے کام نہیں لیتے، انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، ان کی مثال ایسی ہی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں کی مثال، ان لوگوں کی جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو بات مان کر نہیں دیتے، ایسی ہے کہ جیسے کَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ، ان کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح ہے جو پکارے کسی جانور وغیرہ کو، لا یسمع، بما لا یسمع، جو نہ سنتا ہو، الا دعاء و ندان، سوائے پکارنے اور چلانے کی۔ وہ آوازیں دیتا ہے ان کو، تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا جانور کو، اسے بس صرف ایک ندا سنائی دیتی ہے، ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ اس آواز کے پیچھے آ تو جاتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ مالک اس کا اسے کھانا دینے کے لیے بلا رہا ہے، یا اسے ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے، یا اسے بیچنے کے لیے بلا رہا ہے، اسے تو نہیں پتا کسی بھی بات کا۔ سم بکم عمیٌ، یہ کافر اسی طرح ہیں، انہی جانوروں کی طرح سے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اگر انہیں سمجھ ہو تو یہ حق کو پہچان لیں، یہ تو ان جانوروں کی طرح سے ہیں جن کے کانوں میں بس ایک آواز تو پڑتی ہے، جیسے قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے نا، فَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں، وہ اس سے دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان تو ہیں، وہ اس سے سن نہیں سکتے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، وہ اس سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو ان کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ جو سنتے نہیں ہیں دنیا میں، سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت کے لیے اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے دل کھولتے نہیں ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ پچھتائیں گے اور کہیں گے
लौ कुन्ना नस्मउ व नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। काश कि हम सुन लेते या समझ लेते तो आज हम जलने वालों में ना होते, आज हम जहन्नुम में ना आते अगर हम सुन लेते। सबसे बड़ा मसला ही सुनने का होता, सुनने के लिए कोई राजी नहीं होता, टाइम नहीं निकालता, इतने काम, इतनी मसरूफ जिंदगी, हर काम इम्पॉर्टेंट है, हर काम अहम है, सिवाय इसके कि इंसान ये सुन ले कि मेरे अल्लाह ने क्या कहा, मेरा अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, मेरा अल्लाह मुझे पुकार रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा पिछली आयत में, या अय्युहन नास, ऐ लोग। क्या हम लोग नहीं हैं? कहीं अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? अल्लाह हमें पुकार पुकार के, आवाजें दे दे के सुनाना चाहता है कि मेरी बात सुन लो, चंद दिनों की जिंदगी है, फिर लौट के मेरे पास ही आना है। अभी तुम्हारे पास बड़े इख्तियारात हैं, बहुत टाइम है, सेहत है, जिंदगी है, सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। ये ज़िंदगी भी अल्लाह की नेमत है। बहुत से लोगों को याद करें जो आपके साथ थे, अब नहीं हैं, उनसे अल्लाह ने ये मोहलत वापस ले ली, मुझसे नहीं ली, तो भी मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ये मोहलत मेरे पास अभी है। तो फिर सेहत है, छोटी मोटी तकलीफें तो आती रहती हैं, सेहत है, टाइम है। ये अलग बात है कि उस टाइम को हम ज़ाया कर देते हैं। ज़रा थोड़ी देर के लिए रात को 5 मिनट निकाला करें, सोचा करें कि मेरे टाइम का बेशतर हिस्सा किन कामों में खर्च होता है। क्या अपने रब की पुकार सुनने के लिए मेरे पास टाइम है? ये किसी की बात नहीं है, ये झूठ बात नहीं है, ये कुरान ही कह रहा है कि वो इंसान ही होंगे जहन्नुम में जाने वाले जो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मउ, काश कि हम सुन लेते, और ना कि या हम अकल से काम लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। फिर तो हसरत रह जाएगी उनके पास, सिर्फ हसरतें बना बना के अल्लाह ताला उनको ये चीजें दिखाए, और फिर चाहेंगे काश कि वो हमारे लिए दुनिया में एक दफा हम जा सकें तो हम दोबारा ऐसे ना करें, लेकिन वहां से कोई वापस तो नहीं आता। फिर इंसान पछताएगा। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर तो कोई फायदा नहीं। गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, अमल की ज़रूरत है। कुरान को शुक्र करें इस बात पे भी कि अल्लाह हमें इस तरफ ले तो आया, हमने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, हमें अल्लाह की बात समझ आने लगी कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है। तो दूसरों की कही हुई बात को हम, और तो किसी मामले में हम दूसरों की कही हुई बात पे अमल नहीं करते, हम कहते हैं नहीं मैं ज़रा खुद से ज़रा देख लूँ। कोई भी बात बताई जाए ना कि ये एक ऐसी खबर है, ये किसी ने बताया है, नहीं हम कहते नहीं ज़रा मैं खुद भी निकाल के देखूँ तो सही, ये खबर ऐसे ही है। ये दीन के मामले में हम बस मौलवियों की बातों पे ही सुन के बस बैठे हैं, हाँ ये अल्लाह ने ये कहा है, कहा होगा, ये फरमाया है तो फरमाया होगा। इसलिए हमारा दिल करता कि हम जरा हक़ुल यकीन हासिल कर लें, हम खुद अपनी आंखों से पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें इस तरफ ले आया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अगर अल्लाह हमें ये रास्ता ना सुझाता तो हम इस काबिल कहाँ थे कि हम ये हदायत के रास्ते की तरफ आ जाते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और टाइम निकाला करें, बार बार सुना करें, याद किया करें, डिस्कस किया करें, दूसरों को बताया करें, दूसरों को भी सुनाया करें और समझा करें और अमल करने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला बनाए, इस पे अमल करने वाला बनाए। अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे दुखों और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।